1930s میں یہ بلیف تھا کہ ریلیپس کا مطلب ہے کیمیکل ایڈکشن میں کہ آپ اپنے ڈرگ آف چوائس کو اگر کرتے ہیں تو وہ ریلیپس ہے. ابھی یہاں پہ کوئی 1930s کا بیٹھا ہوگا جس کو لگتا ہے ہیروئن نے پرابلم کی ہے, چرس نے پرابلم نہیں کی ہے. تو چرس آئی کین ٹیک یا سگریٹ آئی کین ٹیک, آئی کین ناٹ ٹیک الکوہل, کوکین. لیکن بہت سارے پیشنٹس یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ میں نہیں چھوڑ سکتا, سگریٹ نے مجھے مسئلہ نہیں کیا, مسئلہ مجھے جو میری زندگی میں مسائل آئے ہیں وہ آئس سے تھے, وہ الکوہل سے تھے, وہ ہیروئن سے تھے. سو بہت ساری اور چیزوں سے مسائل تھے, یہ مسئلہ نہیں تھا. سگریٹ از ناٹ اے پرابلم, یا چرس از ناٹ اے پرابلم, یا بیئر از ناٹ اے پرابلم. ان کا نظریہ ڈرگس کے بارے میں یہ ہے کہ ریلیپس کا مطلب ہے کہ میں کوئی بڑا نشہ کروں تو ہی یہ ریلیپس ہے, ادروائز یہ ریلیپس نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوا. 1930s میں الکوہل انونیمس میں یہ آئیڈیا عام تھا, اور لوگ جو ہے وہ صرف الکوہل نہیں کرتے تھے لیکن اور سیڈیٹیوز لیتے تھے, تو کہتے وہ اپنے آپ کو ریکوری میں تھے. پھر یہ بات آگے بڑھی تو انہوں نے پھر کہا کہ کوئی بھی سیڈیٹیو کسی بھی قسم کا وہ نہیں لے سکتے آپ. کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ جب وہ اپارٹ فرام الکوہل کوئی اور کیمیکل کرتے تھے تو ڈرگ ایڈکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ فوری مزہ اور فیوچر پین لیں گے. یعنی نشہ پرابلم تب ہے جب آپ کو فوری مزہ ملتا ہے اس سے, لیکن فیوچر میں اس کی پرابلم آتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جو بھی وہ سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں اس سے ان کو فوری مزہ تو مل جاتا ہے لیکن فیوچر میں پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی میں پوری توجہ چاہوں گی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریلیپس پروسیس. یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا ایسے ہوتا ہے اور سگریٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا یا فلاں چیز پینے سے کچھ نہیں ہوتا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر ایشوز. تو شروع میں کیا خیال تھا کہ جو نشہ آپ کا مسائل پیدا کر رہا ہے وہ کرنے سے ریلیپس ہوتا ہے. پھر انہوں نے دیکھا جو سیڈیٹیو لیتے ہیں, آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی کہ بہت سارے پیشنٹس یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال تک ڈرگز نہیں کی یہاں آنے سے پہلے, یا 6 مہینے ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو جب ہم پروب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈرگ آف چوائس کو ہاتھ نہیں لگایا, کوئی اور سبسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ لیتے رہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ جو سیڈیٹیو وہ الکوہل کی بجائے لیتے ہیں اس سے بھی مسائل ہو رہے ہیں, اس سے بھی ان کو کوئک فکس تو مل جاتا ہے. جب بھی آپ کسی بھی موڈ آلٹرنگ سبسٹانس کو لیں گے تو وہ کیا کرتی ہے؟ موڈ آلٹر کرتی ہے. سو موڈ آلٹر کرتی ہے تو آپ کے برین میں موڈ کے کیمیکلز کے ساتھ چھیڑخانی کرتی ہے. موڈ آلٹر اسی طرح سے ہوتا ہے نا. سو جب وہ موڈ کے کیمیکل وچ از کال مینلی ڈوپامن, تو اس کے ساتھ جب وہ تھوڑی منورنگ کرے گی تو یو فیل بیٹر, ہائی, وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. لیکن ڈوپامین یا ریوارڈ سینٹر آپ کا جس نے مزہ بنانا ہے, دماغ میں ایک حصہ ہے جو ریوارڈ سینٹر کہلاتا ہے, اس میں اس کیمیکل ذرا ہائی ہوتا ہے تو ہم مزہ فیل کرتے ہیں. نشے ان کیمیکلز کو بغیر کسی وجہ سے بہت ہائی کر دیتے ہیں اور آپ بہت مزہ فیل کرتے ہیں. اب نشے کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا وہ سسٹم جو برین میں مزے کے لیے رسپانسبل ہے مزے دینے کے قابل نہیں رہا. اسی لیے 1 سگریٹ, 2 سگریٹ, 10 سگریٹ, 10 ڈرنک وہ مزہ نہیں دیتے تھے جو پہلے دن آپ کو مزہ آیا تھا. تو یہ کس چیز کا ڈکلیئر کرتا ہے کہ یو کین ناٹ پروسیس دا کیمیکل. اب آ جائیں ریکوری میں. اب آپ نے نشہ چھوڑ دیا, آپ نے نشہ چھوڑا آئس کے اوپر, اس سے پہلے آپ نے ہیروئن بھی ٹرائی کی, چرس بھی ٹرائی کی, الکوہل بھی کی, سگریٹ سے یہ سفر شروع ہوا. آپ کے میموری میں امپرنٹ ہے کہ میرا مسئلہ کس سے ہے؟ آئس سے. چرس نہ لینا مینوں ویسے انہیں تے مینوں پاس کراتا سی, میرا بہت اچھا رزلٹ آیا تھا چرس پینے سے. ہاں, آرگینک ہے, لیگل ہے, واٹ ناٹ. لیکن
ایڈکشن اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز آپ فائدے کے لیے استعمال کریں لیکن کیا ہو, فائدہ آپ کو نہ ملے یا تھوڑا فائدہ ملے اور زیادہ نقصانات. اب جب آپ نے ریکوری سٹارٹ کر دی, ایبسٹین ہو گئے, نشہ چھوڑ دیا, میموری میں کیا ہے کہ چھوڑنی میں نے آئس ہے, ہیروئن ہے, الکوہل ہے, سگریٹ دا میرا ویسے ایڈا مسئلہ نہیں ہے, سگریٹ نے مینوں اتنا مسئلہ کیتا نہیں ہے, یا واٹ ایور دا اسٹیٹمنٹ یو سے ٹو یور سیلف. تو اب ہوا کیا کہ جب آپ آئے, اس بلیو نے آپ کو واپس ٹلٹ کیا کسی بھی موڈ آلٹر کرنے والی سبسٹانس کے اوپر. وہ موڈ آلٹرنگ کیا ہو سکتی ہے؟ کافی بھی, کیفین کا انٹیک بھی. وہ موڈ آلٹرنگ کیا ہو سکتی ہے؟ ہر وہ کیمیکل جو کہ موڈ کو آلٹر کرنے کی کیپیسٹی رکھے گا. باربیکین, کولڈ ڈرنکس, کولاس جو ہوتے ہیں, انرجی ڈرنکس, کافی بھی کیفین ہوتی ہے. ان پرنسپل جو بھی موڈ مزاج کو آلٹر کرنے والا کیمیکل ہے, آپ کا برین اس کو ویلکم نہیں کرے گا. بات سمجھا پا رہی ہوں؟ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے مینٹل بلاک کیا کوئی بھی ریزن دے کے, سگریٹ تے نہیں میں چھڑ سکتا, تے اتنی پرانی ڈرگ ہے, یا سگریٹ نے تو مجھے پرابلم نہیں کیا. آپ نے اس انفارمیشن کو جانے ہی نہیں دیا کہ سگریٹ میں نے زندگی میں شروع کیوں کیا تھا. سگریٹ اگر مجھے کچھ کہتا نہیں ہے تو مجھے کیوں چاہیے وہ؟ اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو مجھے کیوں چاہیے؟ اچھا, اب سگریٹ پی لیا اس کی وجہ سے, برین کی وجہ سے, لیکن آپ نے اپنے مائنڈ سے اس کو بجائے برین کی پرابلم سمجھنے کہ آپ نے اس کو ایڈوکیٹ کر دیا. ویئر از دا پرابلم؟ دیر از دا پرابلم کہ جب آپ نے سگریٹ پی لیا, پھر آپ نے پیا برین کی وجہ سے, کریونگز تھی, میموری کوئی یوفورک ریکال دے رہی تھی یا واٹ ایور, لیکن آپ نے پھر اس کو ایڈوکیٹ مائنڈ سے کیا کہ کوئی گل نہیں, ایڈا بھی اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹیپر آف کر لیتے ہیں, آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. جب میں چرس مجھے کریونگز ہو رہی ہے تو وائی ناٹ سگریٹ؟ بکس نہیں مان رہی اس بات. سو پین پلس immediate gratification with chemical, coffee, chai, cigarette, naswar, whatever the chemical somebody take, is equal to future pain. Now we'll talk about the future pain. Future pain کیا ہے؟ فوری طور پر تو کسے نہیں ویکھیا, 2 منٹ دا مزہ مل گیا سگریٹ پی کے. تو اگر کسی کو پین محسوس ہی نہ ہو ڈوئنگ رانگ, تو کیا کیا جائے؟ اگر اس کو کانسیکوینسز نہیں سمجھ آ رہے, اتنے کانسیکوینسز اس نے زندگی میں دیکھے, نیگیٹو کانسیکوینسز, بایولوجیکل, سائیکولوجیکل, سوشل, ریلیشنل, اسپریچول, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو لگتا ہے ویسے ایڈا بھی کوئی مسئلہ نہیں سی, کہ آگے چل کر اب دیکھیں یہاں پر آتے ہیں پیشنٹس, بار بار آتے ہیں, وہ اس پین کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ 2-3 قدم پیچھے چلی جائے گی. اب ایک کمپلسیو بیہیویئرس, اب کوئی کیمیکل نہیں ہے لیکن یو اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ. آپ کو جب پین ہوتی ہے, کیونکہ نشے سے تعلق آپ کا کسی ڈسکمفرٹ کے ساتھ جڑ گیا, ٹھیک, تو جب بھی آپ کو کوئی مشکل, کوئی پین, کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی, اب آپ نے سیکھ لیا کہ نشہ تو میں نے نہیں کرنا, لیکن کچھ کمپلسیو بیہیویئرز ہیں جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. وہ کیا کیا ہے جی؟ ایٹنگ اور ڈائٹنگ. یہ کمپلسیو بیہیویئر ہو جائے گا جب بھی کوئی نشہ چھوڑے گا. اب اس کو جب بھی کوئی پریشانی یا ایموشنل ڈسٹربنس ہوئے گی تو وہ ایٹنگ کی طرف جا سکتا ہے. اینڈ کمپلسیو بیہیویئرس کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کمپلسیو, آپ سمجھ لیں کہ کسی رویے کے لیے کوئی مجبور ہو جائے. کمپلشن مینس یو کین سے دیٹ, لیکن کمپلشن مین جب آپ کیے بغیر رہ نہ سکیں, یعنی آپ کمپیل فیل کرنا, مجبور فیل کرنا ٹو ڈو سم تھنگ. سو ایٹنگ کمپلسیو بیہیویئر بن جاتا ہے ان ریکوری, ٹھیک. گیملنگ یا ڈائٹنگ, یو کین سے دیٹ, کمپلسیو بیہیویئر بن جاتا ہے. گیملنگ, ورکنگ, ورکوہلزم. سم ٹائم لوگ جب ریکوری میں آتے ہیں تو وہ بہت بہت کام کرتے ہیں جسٹ ٹو اوائڈ دا واٹ. بہت دفعہ فیملیز بھی کہتی ہیں کہ ہم
ایسا پلان اس کا بنا رہے ہیں کہ یہ آتے ہی اتنا بزی ہو جائے گا کہ اس کو نشے کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ملے گا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ دا ٹائم. پین پیچھے جاری ہی ہے, آپ پین کو ایڈریس نہیں کر رہے. پین کو ڈیل کرنے کے لیے now you start taking something else which is not healthy. Addiction, it's a pathological behavior. Addiction ایک ایسے رویے کا نام ہے جو بیمار ہے. کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کا بیمار رشتہ ایڈکشن کہلاتا ہے, کسی بھی چیز کے ساتھ, اب وہ چاہے کیمیکلز ہوں یا نہ ہوں. کسی بھی چیز کے ساتھ جب آپ جائیں گے یہاں سے اور جاتے ہیں, آپ پین کو ہیل کرنا نہیں سیکھتے. اب وہ پین کی کتنی شکلیں, میں اس پہ بات نہیں کر رہی. الٹیمیٹلی یور شیم از یور پین, یور اوائڈنس از یور پین, یور آپ کسی سے ہرٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی پین ہے, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مینیج اٹ. سو بلیم کر کے آپ اپنی پین کو ٹھیک کرتے ہیں, کنٹرول کر کے آپ اپنی پین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. When you start doing these things, working, exercise, sex and pornography بھی اس میں آئے گا, thrill seeking behavior, escape, spending یعنی اوور اسپینڈنگ, کام شاپنگ کر کے لوگوں کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے. کاؤنسلنگ کی بجائے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ میں اتنے پیسے جو کاؤنسلنگ سے پڑھنے نے تو میں شاپنگ نہ کرنا, میرا موڈ ایلیویٹ ہو جائے گا. ہر چیز جو کوئک فکس آپ کو دیتی ہے, یہ ساری چیزیں کوئک فکس دیتی ہیں آپ کو. ہاں, اب اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے, آپ کی صرف کیمیکلز کے اوپر بات کرتے ہیں, تو یہ ایڈکٹیو پیٹرنز لے جاتے ہیں. آپ بھی اس پہ ہمارے سے بات نہیں کرتے, آپ بھی کہتے ہیں ایوری تھنگ از گوئنگ فائن. نیٹ فلکس تو میں دیکھ سکتا ہوں, سیریز تو میں دیکھ سکتا ہوں, اینیمے تو مجھے دیکھنے دینا. کوئی بھی بیہیویئر جب آپ اڈاپٹ کریں گے نا, کوئی بھی بیہیویئر, تو وہ اگر کمپلسیوٹی کو رکھ رہا ہے نا, یہ آپ کا سبسٹیٹیوشن ہے فار یور کیمیکل. تو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ایبسٹین ہیں, ڈرگز نہیں کر رہے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنے دیں نا آپ, اور کچھ نہیں تو نیٹ فلکس تو یوز کرنے دیں, واٹس اے پرابلم ان اٹ. اور کچھ نہیں تو مجھے اینیمے تو دیکھنے دیں. اور ڈرگس کے ساتھ جو رویہ ہوتے ہیں وہی ان بیہیویئرس کے ساتھ رویہ ہوتے ہیں. کمپلسیوٹی یا کمپلسیو بیہیویئر جس پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو, جو کنٹرول میں نہ رہے, اینی تھنگ وچ از ناٹ ان یور کنٹرول. اب وہ ایکسرسائزنگ بھی ہے. کیا آپ ایک اسی بک میں کیس بتایا ہوا ہے کہ ایک بندہ نشہ چھوڑتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے جا رہی ہے, اس ڈر سے وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرواتا ہے. ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ جو پین اس کو کریونگز کی ہوتی ہے اس کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے وہ رننگ, اس کا تھراپسٹ اس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ رننگ کرو. وہ رننگ میں اتنی زیادہ انڈلج کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ وہی سائن اینڈ سمٹمز جو کیمیکل یوز کے تھے, گھر میں ٹائم نہیں دے رہا تھا, ہیلتھ خراب ہو رہی تھی, وہی سائن اینڈ سمٹمز رننگ سے آ گئے. پھر وائف نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹائم تو تب بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے. سو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایکچولی میں یہ کمپلسیو بیہیویئر جس بھی چیز کے ساتھ لاس آف کنٹرول اور نیگیٹو کانسیکوینس اٹیچ ہیں, وہ جتنی بھی نیک ہے وہ آپ کے لیے وہ پرابلم کرے گی. اسی لیے ہم بار بار آپ سے روٹین ڈسپلن کی بات کرتے ہیں کہ آپ روٹین میں آئیں, ایک ڈسپلن کو فالو کریں. سوبرائٹی, اگر آپ کو سمجھ آئی سوبرائٹی کیا ہے دیکھیں ذرا. پلس ایبسٹیننس فرام کمپلسیو بیہیویئر پلس امپروومنٹس ان بایو سائیکو سوشل ہیلتھ. سو اٹس, اب اگر کوئی یہ کر رہا ہے باقی چیزیں نہیں کر رہا تو سوبرائٹی نہیں اس کو کہہ سکتے, ایبسٹیننس ضرور کہہ سکتے ہیں, ٹھیک. لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے ہمارے پیشنٹ ان تینوں کیٹیگری میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کس کیٹیگری میں ہیں ان میں سے؟ اس میں تھوڑا بہت یو امپروونگ یور بیہیویئر. سوبرائٹی جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں سوبر ہی ہوں, یہ ٹرم جب ہم پیشنٹ سے سنتے ہیں تو مجھے لگا کہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوبرائٹی کہتے کس کو ہے, کہ میں سوبرائٹی میں ہوں, میں سوبر ہوں لیکن نشہ کر رہے ہیں. میں سوبر ہی ہوں لیکن کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام نہیں کر رہے.
رویے خراب ہیں, فیملی کے ساتھ پرابلمز ہیں اور معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں, وہ ایبسٹیننس ہے. اور ایبسٹیننس کے ساتھ اگر کسی کے رویے خراب ہیں, گھر کا سکون مینٹین نہیں ہو رہا, فیملی کو پرابلمز ہو رہی ہیں, آپ کو پرابلمز ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تانے طنز دکھی ہیں جو کہ پہلے نشے کرتے وقت دکھی تھے, تو فرق کیا آیا؟ صرف آپ نشہ نہیں کر رہے. اصل میں ریکوری سوبرائٹی نام ہے آپ کے اور فیملی کے پیسفل ہونے کا.